يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے خاص فضل اور کرم اور مہربانیوں کے ساتھ بہت ہی تھوڑے اور قلیل عرصے میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو توفیق بخشی کہ دینی اسلام، قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت، توحید اور سنت کا ایک چراغ رب العالمین نے جلایا، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اور یہ سلسلہ رب العالمین نے پھیلا ہے. لیکن بس اس کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، یہ اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد میں مشائخ کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اور سرور اور سکون کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور جس شیخ سے بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں میں ٹائم نہیں دیتے، ہمیں ٹائم دے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص توفیق سے اس جگہ کو یہ شرف قبولیت بخشی ہے. یہ علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ و اساتذہ کے استاذ یہاں تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر اور ان کے علم اور ان کے تقوی اس میں برکت ڈالے اور ان کی جہود کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں اساتذہ کرام، استانیاں، معلمات، معلمین، طلباء، طالبات، ان کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جن کی انتہائی محنت کی وجہ سے اور انشاءاللہ اخلاص کی وجہ سے رب العالمین نے ہمیں بہت زیادہ توفیق بخشی ہے. اس کے بعد میں دیگر معاونین کا بھی مشکور ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. معاونین ہمارے بنیادی طور پر یعنی دو قسم کے ہیں. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاونین، شیخ مجھے اجازت ہے تھوڑی سی بات لمبی کر دوں گی؟ اچھا جزاک اللہ. معاونین ہمارے کچھ تو مالی معاونت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو ہر جگہ تعاون کرتے رہتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے یہ جو علاقہ ہے یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. اس کو کراچی اردو میں بھی قصبہ کہا جاتا ہے. قصبہ دیہات ہوتا ہے، تو یہ ایک دیہات ہے. اور اس جگہ اللہ رب العالمین جو توفیق دے رہا ہے بے حد و حساب، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات کے بعد یہ ساتھیوں کی دعائیں ہیں. کبھی ساتھی دعائیں دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں. میں کہتا ہوں یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے رب العالمین نے جو ہے نا اتنی توفیق دی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک درد ہے یعنی ساتھیوں کے دل میں، اور یہ درد نہیں ہے، درد یہ ہر چیز میں ایک منبع آپ لے لو، یعنی مبدا منبع، بلکہ روح لے لو. اخلاص بھی یہی چیز ہے کہ درد اگر ہے تو درد میں کمال ہے. اس کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے. یورپ ایک طالب علم گیا تھا، تو وہاں اس کے دل میں ایک درد تھا کہ میری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو جائے اور میری وجہ سے اسلام کو عزت ملے. یہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ ایک سوچ تھی میری. یعنی کہتے میں نے ایک کالج میں پڑھنا تھا،
اب کالج جانے کے لیے ہمیں بس اتارا کرتی تھی تقریباً 20 منٹ کے فاصلے سے. ہم اترتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یورپ کا تو سارا معاملہ بالکل گندا ہے، فری معاملہ وہ ہے، معاشرہ ہے، کیا کروں گا؟ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید سینے کے ساتھ لگا کر نیچے نگاہ کر کے جایا کرتا تھا. اتنے میں ایک لڑکی تھی، وہ میرا پیچھا کرنے لگی، پریشان کرنے لگی. میں نے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی. ہوتے 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 اس نے میرے خلاف کیس کر دیا کہ بھائی یہ تو بالکل بے کام کا نہیں ہے، یہ تو بالکل کسی کی طرف عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں سرے سے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں کے ان لوگوں کے تو اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے جو ہے ڈاکٹر کو کہا تو کہتے ہیں انہوں نے میرا چیک اپ شروع کر دیا. چیک اپ کے بعد انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل فٹ ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ لڑکی آپ پر فریفتہ ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا کہ یار ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. جب وہ لڑکی بالکل مجھ سے مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے ایک خط لکھا. اس خط میں اس نے لکھا کہ آپ جیت گئے ہو اور میں ہار گئی ہوں، لیکن اب ایک درخواست ہے کہ اتوار کے دن ایک پروگرام ہے میرا، آپ اس میں ضرور شرکت کریں. میں نے کہا چلو شرکت کر لوں گا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلوایا، وہ سارے، میں بھی آیا، میرے دوست احباب بھی. ہم جب گئے تو وہاں اس نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا اور اس میں اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی. وہ سارے اس کے رشتہ دار اور وہ حیران ہو گئے. وہ مجلس چھوڑ کر جانے لگے کہ تو اس مسلمان ہو رہی ہے. میں نے کہا بس میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اس ایک شخص سے متاثر ہوئی ہوں. اگر اسلام کے اندر اتنی خودداری ہے، عزت ہے، غیرت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واحد دین ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، عزتوں کی، اور لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر عزتوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ محافظ دین ہے، محافظ. وہ مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ اس عورت نے مجھے درخواست دی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب تو مسلمان ہو گئی ہے ویسے بھی. یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے شادی کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے 3 بیٹے دیے، تینوں حافظ قرآن اور ایک 25,000 احادیث کا حافظ تھا. یہ دیکھو سوچنے کی بات ہے. یہ کیوں؟ یہ اس کے دل میں ایک درد تھا، ایک احساس تھا کہ میری وجہ سے اسلام کو عزت ملے. رب العالمین نے اس کو عزت دی، اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساتھیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی دعا اور آپ کا جو درد ہے نا، درد، یہ بنیادی چیز ہے. آپ کا جو احساس ہے ہمارے لیے کہ یہ پریشان حال ہیں، آپ کا جو احساس ہے کہ یہ مقروض ہیں. ہم اکثر طور پر قرض کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا کرا دیتا ہے. ابھی بھی اس وقت ہم 34 لاکھ کے مقروض ہیں. کسی کو علم نہیں. ہم کچھ ساتھیاں ہوں گے جن کا قرضہ ہے ہم پر، لیکن میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ دعا میں ہمیں نہ بھولیں. یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرضے بھی اتار دے گا اور یہ کام قبول فرمائے. بس قبولیت کا مسئلہ ہے اصل. بہر صورت بتوفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہماری 3 مسجدیں ہیں اور 6 مدارس ہیں اور 8 مکاتب ہیں. اور ان مدارس، مکاتب اور مسجدوں کے اندر 2842 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں. الحمدللہ 2842. یہ اس وقت اتنے افراد کا ملنا، رہائشی غیر رہائشی سارے، یعنی 2842. اور اس میں بتوفیق اللہ تبارک و تعالی 35 استانیاں، 33 استاد اور 6 دیگر عملہ ہے، یعنی 74 افراد بتوفیق اللہ تعالی یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اس میں تمام شعبے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، قاعدہ سے لے کر بخاری شریف تک، اور اسکول مڈل تک، کمپیوٹر لیب یہ بھی ہے الحمدللہ. اور طلباء کی یہ جو ادارہ ہے یہ اوپر 4-5 منزلہ بنا ہوا ہے، سارے وہ الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں بحمدللہ. کیمرے کے ذریعے مکمل نگرانی ہوتی ہے بحمدللہ. رہائشی انتظامات، اس کے علاوہ دیگر شعبے،
جن میں یتیموں کا شعبہ ہے 23 گھرانے ہیں جن کی ماہانہ کفالت کی جاتی ہے، جتنی بھی وہ بہرحال یعنی، اور 80 مساکین گھرانے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے بحمد اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک شعبہ ہے دعوت اور تبلیغ کا۔ دعوت اور تبلیغ کا جو شعبہ ہے اس میں ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ آپ نے تقریریں سنی، اولا کلاس کا بچہ ہے، یہ اولا کلاس کا، عربی میں تقریریں، فارسی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، اردو میں، تقریباً 6-7 زبانوں میں عصر سے یہ تقریریں ہو رہی ہیں، 6-7 زبانوں میں تقریریں سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ بحمدللہ۔ اور اس کا اصل مسئلہ ہوتا ہے دعوت کا۔ دعوت کے لیے ساتھی جاتے ہیں سندھ تک اور مختلف علاقوں، اور جہاں شرک کے بڑے بڑے مراکز ہیں بحمدللہ وہاں جاتے ہیں۔ گھر میں تو ہر ایک شعر بنا ہوتا ہے، ایسے علاقوں میں بحمدللہ جاتے ہیں جو شرک کے بڑے بڑے مراکز ہیں، کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں، کسی اور اس کے لیے نہیں، تخریب وخریب کے لیے، دعوت کے لیے اچھے طریقے سے، اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا مرکز ابھی بن رہا ہے، بہت بڑا مرکز۔ وہ مرکز 600 گز پر الحمدللہ بن رہا ہے، اس کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس میں ہمیں کافی پریشانیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا عالیشان عظیم الشان مرکز ہوگا دعوت کا۔ اس کام کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سارا جو سسٹم ہے بحمدللہ، یعنی ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ وفاق سے الحمدللہ، وفاق کے جو اکابرین ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں، وفاق المدارس سے ہمارا الحاق ہے، اور سرکاری طور پر سرکاری اداروں سے بھی ہمارا الحاق ہے الحمدللہ، یعنی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بحمدللہ تعلیم میں، اور بہترین قسم کی محنت ہوتی ہے۔ البتہ ہمارے پاس یہاں جگہ کی تنگی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے سال یہاں توسیعی پروگرام ہے جس میں 1.5 کروڑ روپے کا خرچہ کا ہے، تو اس میں آپ تمام ساتھی خصوصی طور پر دلچسپی لیں، دعا مانگیں انہیں، اور جس سے بھی ہو سکتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور حقیقتاً یہ توحید اور سنت اور کتاب اور سنت کا ایک منفرد ادارہ ہے، منفرد خصوصی، جس میں مار پیٹ پر پابندی ہے، مکمل مار پیٹ پر، کیمرے کے ذریعے مکمل بحمدللہ نگرانی ہے، اور بچوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے بحمدللہ، ایک کہنہ مشق تجربہ کار اور مشفق اساتذہ کی زیر نگرانی، والحمدللہ علی ذالک والحمدللہ۔ میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے ساتھ آپ تمام مشائخ کرام کا، خاص کر ہمارے شیخ استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ حافظ شریف صاحب کا، اور دیگر تمام مشائخ کا جو وفاق کے ہیں، دیگر اداروں کے، جامعہ دراسات کے شیخ الحدیث ہیں، دیگر حسن سلفی صاحب ہیں، بہت سارے علماء اکابرین مدیرین آئے ہوئے ہیں۔ میں تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور دور سے تشریف لائے، آپ نے حوصلہ افزائی کی ان طلباء کی اور ہماری، جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔